अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये बड़ा टॉपिक है। इसको अब हम अलग अलग सब टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा है, यानी आपको अब समझ आया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं। आज हमने पढ़ना है पंचायती राज सिस्टम, जो मैंने आपको कल ही बताया। कल हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम। आसान टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम। देखिए, वाई वी नीड पंचायती राज सिस्टम। जिस तरह पहले मैं आपको इस तरह बताऊंगा, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है 3 पिलर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये हमने अलग अलग से पढ़े हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आज के क्लास में हमने पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक है पंचायती राज सिस्टम, जो रूरल एरियाज़ में होता है, इससे कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे देहात हैं, जो हमारे गाँव हैं, यानी जो गाँव में होता है, इससे हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 2 बड़े पार्ट हैं। एक पार्ट है पंचायती राज सिस्टम। शाबाश। जो पंचायती राज सिस्टम रूरल एरियाज़ में होता है, इससे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। जो शहरों में होता है, इससे कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ये इसके अलग अलग 2 पार्ट्स हैं। हमने आज पढ़ना है पार्ट 1 पंचायती राज सिस्टम। ये 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के। पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, ये हम आज देखेंगे। क्यों ज़रूरत बन गई है पंचायती राज सिस्टम की। देखिए, द मेन गोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज़ टू इम्प्लीमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हम वहीं पर पहुंच गए जो हमने चैप्टर शुरू किया है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यानी अब आपको बार बार ये याद रखना है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पंचायती राज सिस्टम का मेन गोल जो था, the main goal of पंचायती राज सिस्टम is to implement decentralization of power। यानी कि हम वहीं पर ही पहुंच जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। यानी अब आपको ये बार बार याद रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर्स को डाइल्यूट करना, पावर्स को यानी कि सेंटर से हमने निकाले हैं पावर्स, और हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर स्टेट्स तक पहुंचाया। इसी तरह से मैंने आपको कल ही बताया कि हर एक आदमी, हर एक गाँव का आदमी सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, हर एक आदमी गाँव का डीसी ऑफिस नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं जा सकता। इसी चीज़ को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। यानी कि जो इख्तियारात होते हैं बड़े बड़े ऑफिस में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास होते हैं, इन इख्तियारात को थोड़े से कम करने हैं, इन पावर्स को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि गाँव के ओर ले जाना है। यानी कि इन पावर्स को हम पंचायत लेवल तक पहुंचाना है। इस चीज़ को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है इस इलाके के लोग अपने फैसले खुद करेंगे। यानी कि जो इलाका होता है, जो रूरल एरिया होता है, हाँ, ये रूरल एरिया वाले ही जानते हैं हमें किस जगह पर कौन सी चीज़ की किल्लत है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ पर ज़्यादा पैसा खर्च करना है। ये यानी कि लोकली जो पीपल होते हैं वही जानते हैं हमें किस जगह पर कौन से काम को उठाना है, किस साल में उठाना है, हमें पाथ कहाँ किस जगह पर बनाना है, हमें वेल की ज़रूरत कहाँ पर है। हाँ, ये लोकली जो होते हैं पीपल वही जानते हैं किस जगह पर क्या करना है। ठीक है, लोकली पीपल जो कहते हैं इन्हीं को पता होता है कि किस जगह पर क्या करना है।
پاور کو وہی پاور یعنی کہ جس چیز کو ہم ڈیسنٹرلائزیشن کہتے ہیں، ڈیسنٹرلائزیشن کا مطلب یہی ہے تاکہ انہی لوگوں کو ہم یہ اختیارات دیں گے، وہی فیصلہ کریں گے کہ کس جگہ پر کس کام کو کرنا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اسے ہم ڈیسنٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے ہمارے ایم پیز ہوتے ہیں، ہمارا پارلیمنٹ ہوتا ہے، ہمارے ایم ایل ایز ہوتے ہیں، اسمبلی ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی کس لیے ہوتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم جو چنتے ہیں، اپنے ایم ایل ایز بناتے ہیں، اپنے ریپرزنٹیٹیوز بناتے ہیں، وہ بھی ہم اسی کے لیے اسی ڈیولپمنٹ کے لیے بناتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ہمیں پارلیمنٹ تک پہنچ نہیں ہے، ہمیں سیکٹریٹ لیول تک پہنچ نہیں ہے، ہم ڈسٹرکٹ لیول تک نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ڈپٹی کلیکٹر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر، یا جس کو ہم ڈی ڈی سی کہتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اسے ڈیسنٹرلائزیشن کہتے ہیں، تاکہ جو ہمارے رولر ایریاز، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ لوکل سیلف گورنمنٹ کے دو بڑے پارٹ ہیں، ایک ہے پنچایتی راج سسٹم جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے رولر ایریاز ہوتے ہیں، ان رولر ایریاز میں ہماری جو پنچایت ہوتی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ بہت سارے پنچز ہوتے ہیں اس میں، اور ایک پریزیڈنٹ جس کو ہم سرپنچ کہتے ہیں، وہی گاؤں کے فیصلے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو گاؤں ہیں وہ بھی یعنی کہ ترقی کر سکے۔ یعنی کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، ہمارے گاؤں میں سڑکوں کی قلت ہوتی ہے، ہمارے گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں بجلی نظام، جو بجلی پاور کا جو سسٹم ہوتا ہے، بجلی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں بہت ساری مشکلات ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ گاؤں کا جو یہ سرپنچ ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کون کون سے مشکلات ہیں، تاکہ ان مشکلات کا ازالہ کیا جا سکتے۔ ہم ان پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کو ہم ڈیسنٹرلائزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ بڑے آفسز سے، بڑے بڑے آفیسروں سے جو زیادہ اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس، جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے، وہ ڈی سی آفس جا سکے، وہ سیکٹریٹ جا سکتے، وہ کسی بڑے آفس میں جا سکتے، تاکہ ان پاورز کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان پاورز کو ہم کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ گاؤں کے دروازے تک، ہاں، یعنی کہ پنچایت تک، تاکہ ہمارے جو گاؤں ہوتے ہیں، ہمارے جو دیہات ہوتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت سارے مشکلاتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے بہت ساری مشکلات ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پانی کی مشکلات ہوتے ہیں، سڑکیں نہیں ہوتی ہیں، ڈرینیج نہیں ہوتا ہے، سیوریج سسٹم نہیں ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، تاکہ ان مشکلات کا ازالہ کیا جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان پنچایتس کو اچھی طرح سے لیس کیا گیا، پاور سے، اختیارات سے ان کو لیس کیا گیا، تاکہ ہمارے جو رولر ایریاز ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ جب ہمارے گاؤں ترقی کر سکے تو ہمارے شہر بھی آباد ہو جائیں گے، ہمارا ملک آباد ہو جائے گا، ہمارا اسٹیٹ ترقی پر آئے گا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں پنچایتی راج سسٹم۔ یعنی آپ کو اس میں لوکل سیلف گورنمنٹ میں دو پوائنٹس یاد رکھنے ہیں، اس میں دو بڑے پارٹس ہیں لوکل سیلف گورنمنٹ میں، ایک ہے پنچایتی راج سسٹم جو رولر ایریاز میں ہوتا ہے، اس کو ہم پنچایتی راج سسٹم کہتے ہیں، اور جو شہروں میں ہوتا ہے اسے میونسپل کارپوریشنز کہتے ہیں۔ یہ دو بڑے پارٹس ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا پنچایتی راج سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں 3 ٹائرز ہیں۔ پنچایتی راج سسٹم ہیز 3 ٹائر سسٹم۔ ایٹ ولیج لیول there is a panchayat to look after the people of the village. At block level there is a panchayat samiti, and at district level zilla parishad is to look after the welfare of the people of the district. دیکھیے اس پنچایتی راج سسٹم میں 3 بڑے ٹائرس ہیں۔ یہ 3 ٹائرس کام کرتے ہیں ولیج لیول پر، بلاک لیول پر اینڈ ڈسٹرکٹ لیول پر، ضلع سطح پر بھی، بلاک سطح پر بھی اور ولیج سطح پر بھی یہ 3 ٹائرس کام کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو دیہات ہیں ان میں سدھار آ جائے گا،
ان میں پانی کی قلت ہوتی ہیں، بجلی کی قلت ہوتی ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، ڈرینیج نہیں ہوتا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں یہ جو سارے مسائل ہوتے ہیں گاؤں میں یہ تب حل ہو جائیں گے جب یہ پنچایتی راج سسٹم اچھی طرح سے لاگو ہو جائے گا. یعنی کہ ہم آگے پڑھیں گے. جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں پنچایتی راج سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، ہاں، تاکہ ہمارے جو دیہات ہیں وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. یعنی انشاءاللہ اب آپ سمجھ آیا ہوگا کہ لوکل سیلف گورنمنٹ میں دو بڑے پارٹس ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ایک ہیں پنچایتی راج سسٹم، ہاں، دوسرا ہے میونسپل کارپوریشنز. ہم انشاءاللہ میونسپل کارپوریشنز کا بھی الگ پڑھیں گے. پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے پنچایتی راج سسٹم جو رورل ایریاز میں کام کرتا ہیں، جن کو ہم پنچایتس کہتے ہیں. شکریہ.